فاتق وشا کو لیے ریسٹورانٹ میں آیا۔ آج وہ وشا کو اپنے اور اس کے درمیان موجود تعلق کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ بولا، وشا، میں نے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ آج طوفان تو آ چکا تھا، اب اس طوفان کی موجوں کو بڑھتے اور پھر ٹھہرتے دیکھنے کا وقت تھا۔ وشا اپنے سامنے رکھے سینڈوچز کے ساتھ انصاف کرتے ہوئے بولی، جی بتائیے۔ فاتق کو سمجھ نہ آیا کہ حقیقت بتائے تو کیسے۔ اس نے پوچھا، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ وشا نے معصومیت سے آنکھیں بند کر کے بہت زور دیتے ہوئے کہا، آپ مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ گڈ۔ وہ لمحہ بھر کو رکا اور بولا، اگر میں کہوں کہ میں ہی آپ کا فادر ہوں، مطلب میں ہی آپ کا پاپا ہوں اور آپ میری بیٹی ہو۔ فاتق نے بالآخر اٹکتے ہوئے وشا کو حقیقت بتا ہی دی۔ وشا بچی تھی مگر ذہانت کی وجہ سے چیزوں کو جلدی سمجھتی اور محسوس کرتی تھی۔ اس کا چلتا ہوا منہ یکدم رکا، نظریں چند لمحوں کے لیے فاتق کے مسکراتے چہرے پر رکیں جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو۔ پھر وہ بولی، اگر آپ میرے پاپا ہیں تو ممی کو اتنے برے کیوں لگتے ہیں؟ اور ممی نے مجھے کبھی کیوں نہیں بتایا کہ آپ میرے پاپا ہوں؟ یہ فطری سوال تھے جو اس کے ذہن میں آنے تھے۔ وہ بولا، وشا، آپ کی ممی مجھ سے ناراض ہیں۔ میں جب باہر کے ملک گیا تھا تو ممی سے لڑائی کر کے گیا تھا، اسی لیے ممی کو میں برا لگتا ہوں۔ فاتق نے اس کے ذہن کے مطابق اسے بتایا تو وشا نے بغیر لحاظ کرتے ہوئے کہا، پھر تو آپ واقعی برے ہیں۔ فاتق اس کی بات پر حیران ہوا، اسے وشا سے اتنی بھی صاف گوئی کی امید نہیں تھی۔ وہ بولی، جو میری ممی سے لڑائی کرتا ہے اور انہیں تنگ کرتا ہے مجھے وہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ تو فاتق نے کہا، مگر وشا، میں آپ کی ممی سے سوری کرنا چاہتا ہوں بیٹا، اور ان سے میں دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وشا میری مدد کرے گی تو۔ فاتق نے بھی بیچاری سی صورت بنا کر کہا، اور اسی لمحے اس کا موبائل فون بج اٹھا۔ نظریں مناب کے نمبر کو موبائل کی اسکرین پر بلنک ہوتا دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس نے جھٹ پٹ فون اٹھایا۔ ہیلو۔ فاتق نے کسی قدر بے یقینی سے فون اٹھایا جیسے دوسری جانب مناب ہو بھی کہ نہیں، مگر مناب بغیر کچھ اور کہے اور سنے غصے سے بولی، میری بیٹی کہاں ہے؟ مناب؟ وہ سرکشی کے انداز میں اس کا نام پکار کر بولا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھا کہ مناب نے خود اس کو کال کی ہے۔ وہ بولی، میں اجنبی لوگوں کے منہ سے اپنا نام سننا پسند نہیں کرتی، مجھے صرف یہ بتائیں کہ میری بیٹی کہاں ہے اس وقت۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج میں چھٹی پر تھی، ورنہ آپ تو میری بیٹی کو لے کر فرار ہو رہے تھے۔ ابھی تو رات کے جھٹکے سے میں سنبھل نہیں پائی کہ ایک اور جھٹکا دینے چلے آئے تھے آپ۔ وہ غصے سے بس بولتی ہی چلی گئی۔ اس نے کہا، میں ہرگز وشا کو، مگر مناب نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا، اور آپ کو پتہ کیسے چلا کہ میری بیٹی بھی ہے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت میری بیٹی واپس کریں، سمجھ آئی آپ کو؟ وہ حلق کے بل چلاتی ہوئی بولی، کیونکہ وہ سخت پریشان اور بدگمان تھی اس سے۔ اسے ایسا ہی لگا کہ فاتق وشا کو اس سے چھیننا چاہتا ہے۔ اس کے دماغ میں صبغہ کے الفاظ بھی گونج رہے تھے کہ اگر انہیں اپنی بیٹی کا پتہ چلا تو کیا وہ آئیں گی نہیں؟ کون تھا اور کس نے بتایا تھا فاتق کو اس کی بیٹی کے بارے میں؟ غازی سے تو دو ہاتھ کرنے ہی تھے اس نے، مگر پہلے بیٹی کو واپس لینا بھی ضروری تھا۔ فاتق نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اوکے، آپ میرے ہوٹل میں آ جاؤ جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، کیونکہ آپ جس حد تک پہنچی ہوئی ہو میں کسی پبلک پلیس پر کوئی تماشا افورڈ نہیں کر سکتا۔ فاتق نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے اپنے ہوٹل کا نام اور روم نمبر بھی بتایا۔ مناب نے فون رکھتے ہی فوراً گاڑی سٹارٹ کی۔ فاتق بھی وشا کو لے کر فوراً اپنے ہوٹل کی جانب گاڑی بڑھا لے گیا تھا۔ انتہائی تیز ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ غصے اور تکلیف دونوں کیفیتوں سے بیک وقت گزر رہی تھی، اور مسلسل آنسو بھی صاف کرتی جا رہی تھی۔ کس مشکل سے گاڑی چلا بلکہ اڑا رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ دماغ میں اس وقت کچھ تھا تو وہ وشا سے دوری تھی جو وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ مطلوبہ ہوٹل کے سامنے گاڑی رکتے ہی وہ تیزی سے باہر نکلی، گاڑی لاک کر کے تیز قدم اٹھاتی وہ اندرونی حصے کی جانب بڑھی، اور پھر کپکپاتی آواز کو بمشکل قابو کیے وہ ریسیپشن سے پوچھنے لگی، روم نمبر 33 کس فلور پر ہے؟ میم، روم نمبر 33 سیکنڈ فلور پر ہے۔
وہاں موجود بندے نے کسی قدر تعجب سے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تیزی سے لفٹ کی جانب بڑھی۔ لفٹ میں ابھی آنے کی دیر تھی کہ اب آنے میں بھی دیر تھی۔ وہ وہیں سے مزید انتظار کیے بنا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل آج بند ہو جائے گا۔ کیا کیا وہم نہ ستا رہے تھے اسے۔ دوسری فلور پر پہنچتے ہی لمبی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک ایک روم کا نمبر پڑھتے ہی وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ آخر دائیں جانب روم نمبر 33 نظر آتے ہی قدم روکے لمبے لمبے سانس لے کر ہمت جمع کرتی اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دوسری جانب بھی فاتح جیسے اس کے انتظار میں ہی بیٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ 6 سال بعد جذبات، حالات اور وقت سب بدل چکا تھا، حتیٰ کہ شاید دل بھی۔ مناب نے سب سے پہلے نفرت سے نظریں ہٹائی۔ فاتح کے ایک جانب سے نکلتی ہوئی تیزی سے وہ اندر کی جانب بڑھی۔ وشا اسے دیکھ کر نہ صرف حیران ہوئی بلکہ کسی قدر خوش ہوتے بولی، ممی۔ مناب اس کے قریب جاتے ہی اسے بازو میں بھر کر شکر کا کلمہ پڑھنے لگی۔ بے درائق اس کے چہرے پر بوسوں کی بارش کی۔ بار بار اسے خود میں بیچتے ہوئے اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وشا کو پھر سے دیکھنے اور خود سے لپٹانے کے قابل ہے۔ وسوسے لمحہ بھر کو دم توڑ چکے تھے۔ وشا مسموع بسور کو کر بولی، ممی آپ ایسے کیوں پیار کر رہی ہیں مجھے؟ مناب کی تو آنکھوں سے بس آنسو ہی جاری تھے۔ زبان تالو سے چپکی کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کا گلا رن گیا تھا رو رو کر۔ وہ وشا کے قریب ہی زمین پر 2 زانو بیٹھی تھی جب فاتح نے پانی گلاس میں بھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ مناب تو جیسے ہوش میں آئی۔ ایک لمحے کے لیے اپنے سامنے کھڑے فاتح کو دیکھا اور پھر نفرت سے وہی گلاس ہاتھ مار کر ایک جانب اچھالا۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میرا پیچھا کرنے کی؟ کیا سوچ کر آپ نے یہ گھٹیا حرکت کی ہے؟ زمین سے اٹھ کر اب وہ اس کے مقابل کھڑی حساب مانگ رہی تھی، اور حساب تو اسے مانگنا ہی تھا، ہر اس پل کا جس نے مناب سے اس کی ہر خوشی چھینی تھی۔ وہ بولا، میرا مقصد تمہیں تکلیف اور دکھ دینا نہیں تھا، میں تو صرف… گلاس کی ٹوٹی کرچیاں دیکھتے فاتح نے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک اور گرے کرتے شلوار میں دوپٹے کو سکارف کی صورت میں گلے میں ڈالے وہ آج بھی فاتح کے دل کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔ دکھ اور تکلیف؟ وہ طنزیہ مسکراہٹ اس پر اچھال کر وشا کو اپنے اور بھی پاس کرتے ہوئے بولی، آپ نے وہ دیا ہی کیا ہے دکھ اور تکلیف کے علاوہ؟ آپ کے منہ سے تو یہ شرمندہ الفاظ اچھے نہیں لگتے۔ آپ تو وقت کے فرعون ہیں جسے چاہیں رون دیں۔ اس کے چٹانوں سے سخت تاثرات کی نسبت فاتح کے تاثرات ٹھہراؤ لیے ہوئے تھے۔ وہ حق پر تھی اور فاتح کے پاس اف تک کرنے کی گنجائش بھی نہیں تھی اس وقت۔ وشا بھی سہم کر ماں کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس طرح غصے میں تو کبھی نہیں آئی تھی۔ پھر وہ بولی، آئندہ مجھ سے اور میری بیٹی سے جتنا دور ہو سکے رہیے گا۔ آج تو میں برداشت کر گئی ہوں، مگر آئندہ یہ حرکت برداشت نہیں کروں گی۔ آپ کیا سمجھ کر میری بیٹی تک آئے تھے؟ ارے آپ ہیں ہی کون اس کے؟ کچھ نہیں آپ، نہ میرے نہ وشا کے، سو ہم سے دور ہی رہے آپ۔ وہ اسے اب باقاعدہ دھمکی دے رہی تھی۔ وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا، مناب ایسے مت کہو، یہ سخت الفاظ اور لہجہ آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ خیر میں یہاں کوئی اور بات کرنے نہیں آئی، میری بیٹی کے آس پاس بھی آئندہ نہ بھٹکیے گا ورنہ میں عدالت کی جانب سے ہی آپ سے بات کروں گی۔ فاتح تو اس کے انداز دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور زبان اس کی بھی ساتھ دینے سے انکاری تھی۔ پھر وہ بولا، میری بات تو سنو مناب۔ نہیں سننا کچھ بھی۔ کوئی اور ڈرامہ میں مزید افورڈ نہیں کر سکتی۔ میں کسی اور رشتے سے یہاں نہیں آئی۔ آپ کون ہیں میں نہیں جانتی اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی۔ آپ صرف ایک اجنبی ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ وہ اپنی نفرت اس کے کانوں میں انڈیل رہی تھی اور اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بولا، میں وشا کو آپ سے الگ کرنے کے لیے یہ سب نہیں کر رہا، مجھے یہ کرنا ہی نہیں، آپ غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ بھی ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، آپ یہ کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں مناب، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میں اپنی بیٹی… نہیں ہے یہ آپ کی بیٹی، بتایا ہے نا آپ کو، یہ صرف اور صرف مناب کی بیٹی ہے، سمجھے آپ؟ اس کی آدھی ادھوری بات مناب کے دل کو چیر چکی تھی۔ وہ پھر بولا، مناب یہ مت کرو پلیز۔ کیا نہ کروں؟ ہاں کیا؟ آپ کا اس پر کوئی حق نہیں۔
ضبط کرتے کرتے بھی آنسو آنکھوں سے بہہ نکلے اور وہ اس کٹھور انسان کے سامنے مضبوط رہنا چاہتی تھی، مگر یہ جذبات. وہ تنگ آ کر بولا، فار گاڈ سیک مناب، مجھے کچھ تو کہنے کا موقع دو. موقع؟ کون سا موقع؟ میں یہاں کسی ماضی کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی. میں اپنے ماضی کو دفن کر چکی ہوں اور مردوں کو دوبارہ ہم انسان زندہ نہیں کر سکتے. وشا کا ہاتھ تھامے ایک آخری نگاہ فاتق پر ڈال کر وہ مڑ کر جانے لگی، مگر اس کا بازو فاتق کے ہاتھ میں آ چکا تھا. صدمے کے مارے وہ بے ہوش ہونے کی تھی. اب بھی وہ اتنی ہمت رکھتا تھا. ایک جھٹکے سے اس نے اپنا بازو چھڑایا اور بولی، مجھ سے آپ کا ہر تعلق ختم ہو چکا ہے، سمجھے آپ؟ مناب پلیز مجھے معاف کر دو، جو کچھ ہوا میں جانتا ہوں. مناب نے آگے بڑھتے ہوئے اس کے الفاظ کو سننا بھی گوارا نہ کیا. وہ بھلا اسے کیسے مارجن دیتی؟ وہ کیسے اس کی کوئی فریاد سنتی؟ اس نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا پیچھے. وہ کس برتے پر اسے معاف کرتی؟ فاتق نے تو اس کی پوری زیست ہلا کر رکھتی تھی. وہ تو اب اسے دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، کجا کہ اس کی بات سنتی. فاتق بے بسی سے اسے جاتا دیکھتا رہا. اور یہ سب اتنا آسان تھا نہیں، اور اتنا آسان اس سب کو ہونا بھی نہیں چاہیے تھا. غازی کام میں بری طرح الجھا ہوا تھا. آج تو کام بے حد تھا کہ اسے کچھ فائلز گھر پر بھی لے کر آنی پڑی. لیپ ٹاپ پر فرنیچر کے نیو ڈیزائن بنا رہا تھا. اس کی توجہ موبائل پر بجنے والی ٹون سے ٹوٹی. موبائل پر نظر ڈالی تو سبغا کا نمبر بلنک کرتا دیکھ کر وہ مسکرائے بغیر نہ رہ سکا. آج صبح میں ہی واجد نے عارفہ کو پیغام بھجوایا تھا کہ وہ جلد رخصتی کرنا چاہ رہے ہیں. گھر والوں سے مشورہ کر کے جواب دیں تاکہ اسی مہینے کی کوئی تاریخ رکھی جا سکے. غازی کی امید تھی کہ جو ہی یہ خبر سبغا تک پہنچے گی اس کا فون لازمی آئے گا، اور وہی ہوا. اس نے مسکراتے ہوئے لہجے میں اسے سلام کیا تو دوسری جانب سے روٹھے لہجے میں اس کو سلام کا جواب آیا. غازی کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی. پھر اس نے جان بوجھ کر اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، اور ہو بھی نہیں سکتی. یہ ماموں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ؟ غازی نے مسکراتے ہونٹ لہجہ بر کو دبائے اور پوچھا، کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اب میرے ابا جی نے کیا کر دیا؟ اس نے انجان بننے کی بھرپور ایکٹنگ کی. غازی، مجھے شک نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ سب آپ ہی کر رہے ہیں. آپ کے علاوہ کسی کو اب تک ہماری شادی یاد نہیں تھی، اور پچھلے کچھ عرصے سے آپ کے دماغ میں یہی کیڑا پل رہا ہے. وہ پورے وثوق سے بولی، اچھا، بہت ذہین ہیں آپ، بہت آگے تک جائیں گی. وہ بات بنانے لگا تو اس نے فوراً کہا، اگر آپ وقت دیں گے تو آگے تک جاؤں گی نا. اب اس نئے کھڑاگ میں پڑھوں گی کیسے؟ سبغا نے پھر سے دہائی دی تو اس نے کہا، تو آپ کو پڑھنے سے کون روک رہا ہے؟ جتنا دل چاہے پڑھ لینا. واہ واہ، اتنا ہی آسان تو ہے نا. خود تو MBA کر لیا اور مجھے BA آنرز تک کرنے نہیں دے رہے. میری تو سمجھ سے باہر ہے، آخر یہ اچانک سوجی کیا ہے؟ یہ خیال آیا بھی کیوں؟ ایسی کون سی آفت آ چکی ہے؟ سبغا کا صدمہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. کوئی آفت آئے گی تو کیا تبھی ہماری شادی ہوگی؟ غازی بھی برا منہ بنا کر بولا، نہیں، میرا یہ مطلب نہیں. ابھی تک تو ہم فاتق بھائی اور آپا والا مسئلہ سلجھا رہے تھے، اور پھر اچانک سے یہ. وہ بات ادھوری چھوڑ گئی تو غازی بولا، سبغا، یہ اسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے ہی کر رہے ہیں ہم. کیا مطلب؟ وہ چونکی تو غازی بولا، دیکھو، ہماری شادی کا موقع بہترین موقع ہوگا جب ہم فاتق بھائی کو واپس اس گھر میں لا سکتے ہیں. اگر بابا پر رہے تو وہ کبھی بھی بھائی کو آنے نہیں دیں گے. شادی کے موقع پر اتنے مہمانوں کے سامنے وہ بھائی کو اس گھر میں آنے سے نہیں روک سکتے، اور نہ ہی بھابھی. غازی کا آئیڈیا کسی طور برا نہیں تھا. وہ پھر بولا، اور اسی لیے میں نے داؤد چاچو کو اپنے ساتھ ملایا. اب بابا سے میں خود تو نہیں کہہ سکتا تھا نا کہ ہماری شادی کریں. چچا کے ذریعے یہ بات ان تک پہنچائی ہے، اور اب وہ پرجوش ہو چکے ہیں. ہمارا کام مزید آسان ہو چکا ہے. غازی نے اسے سب تفصیل بتائی تو وہ بیزاری سے بولی، غازی، کیا ہماری شادی کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا تھا؟ سبغا، آپ کو ایشو کیا ہے؟ شادی سے مسئلہ ہے یا مجھ سے؟ آج یہ بات بھی کلیئر کر لیں. غازی اس کی بات سن کر خطرناک حد تک سنجیدہ ہوا. وہ اس کا مسئلہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ ان کے رشتے سے کیوں اتنی اکتائی رہتی تھی. نہیں، یہ بات نہیں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں.
اور جب کر لیتے ہیں تو بعد میں کیا کرتے ہیں؟ آخر شادی ہی ہر مسئلے کا حل کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ شادی مسئلوں کی شروعات ہے۔ سبغا نے اپنے دل کی باتیں بالآخر بتانا شروع کی۔ غازی کا دل کیا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ ایسی بے تکی وجوہات؟ وہ بولا، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا کہ ایک بار شادی کر لیں، سب سمجھ آئے گا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں اور شادی کے بعد کیا کرتے ہیں۔ غازی کی آواز کی گمبھیرتا اسے احساس دلا گئی کہ وہ کافی کچھ غلط بول چکی ہے۔ ویسے کہ آپ اس دنیا میں واحد عجیب پیس ہیں یا دو چار اور بھی ہیں؟ غازی اچھی طرح باخبر تھا کہ اس کی بات کی گہرائی یقیناً دوسری جانب اثر دکھا چکی ہے۔ اس کی حالت پر رحم کھاتے ہی وہ بات کو پلٹ گیا۔ وہ اس کی بات میں چھپا طنز جان کر ناراض لہجے میں بولی، الحمدللہ ایسا انوکھا پیس میں ایک ہی ہوں۔ غازی بولا، اور آپ کی منطقے میں کبھی نہیں سمجھ سکتا، آخر میرے ساتھ ہی آپ کی ساری بیزاری کیوں آ جاتی ہے؟ باقی سب سے تو آپ نارمل انداز میں بات کرتی ہیں، میرے ساتھ ہی اوٹ پٹانگ کیوں ہانکتی ہیں؟ غازی بھی آج ہر سوال پوچھنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ اس کی ذات کا ہر پہلو جاننے پر مصر تھا۔ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایب نارمل ہو جاتی ہوں؟ وہ اس کی بات کا مزید برا منا گئی تو وہ بولا، یار ایسی باتیں اگر نارمل انسان کرتے ہیں تو مجھے دکھا دیں۔ لڑکیاں تو خوش ہوتی ہیں نکاح پر، آپ تب بھی بیزار تھی، پھر جب کوئی گفٹ دیا تب آپ کا غصہ ناک پر تھا، اور اب جب شادی کی بات ہو رہی ہے تو فرما رہی ہے کہ شادی کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب آپ نے سوچا ہوا ہے کہ مجھے ہر بیزاری دکھانی ہے، میرے ساتھ کبھی اس رشتے کی خوبصورتی کو انجوائے نہیں کرنا۔ غازی یوں بول رہا تھا جیسے اس کی رگ رگ سے واقف ہو۔ سبغا بھی بمشکل اپنی ہنسی روک پائی اور بولی، آپ تو تشریح ہی کرنے لگ چکے ہیں۔ مسکراہٹ دبائے بھی اس کے لہجے سے غازی جان گیا تھا کہ وہ مسکرا رہی ہے۔ ہاں تو کیا کروں، میں تو اب تشریح کیا دیوان لکھنے کا سوچ رہا ہوں، اور اس کا نام رکھوں گا محبت میں بیزاری۔ اب کی بار غازی کی بات پر وہ اپنی کھلکھلاتی ہنسی روک نہیں پائی۔ ایک اور تجزیہ بھی کیا ہے میں نے۔ اچھا وہ کیا، بتائیے نا۔ وہ یہ کہ آپ یہ سب باتیں جان بوجھ کر اس لیے کرتی ہیں کہ کہیں غلطی سے بھی میں کوئی رومانٹک بات نہ کر دوں۔ غازی کی بات غور سے سنتے وہ پھر سے کھلکھلائی۔ آپ تو واقعی ذہین ہیں۔ وہ اسے چڑھانے کے سے انداز میں بولی، ہاں جان چکا ہوں میں، فکر نہ کریں، اب اسی لیے پکا کام کر رہا ہوں۔ ویسے تو آپ پروں پر پانی پڑنے نہیں دیتی، اب گن گن کے بدلے لوں گا۔ غازی نے اسے ڈرانا چاہا پر وہ بھی سبغا تھی، کہاں سے ڈرتی۔ جی شیخ چلی کو ایسے ہی خواب آ سکتے ہیں۔ غازی نے بھی اسے چیلنج کیا، ہاں یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ پھر اس نے کہا، اب کی بار انکار تو نہیں ہوگا نا؟ مگر سبغا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور کہا، اگر یہ طریقہ بھی کامیاب نہ ہوا تو؟ نہیں سبغا، مجھے اور چاچو کو پوری امید ہے کہ یہ پلان کامیاب ہوگا، اور اگر بھابھی کی جانب سے کوئی ایشو ہوا تو کیا آپ وہاں سٹینڈ لوگی؟ وہ بولی، میں اپنی بہن کی خوشیوں کے لیے اب کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں۔ تھینکس سبغا۔ غازی نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چلیں آپ اب ریسٹ کریں، میں اپنا پینڈنگ کام کمپلیٹ کر لوں، میرا کافی وقت برباد کر دیا ہے آپ نے۔ ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ حیران ہو کر وقت دیکھا تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ بیڈ سے اٹھ کر وہ دروازے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھولا تو سامنے مناب روئی روئی شکل لیے کھڑی تھی۔ بھابھی آپ خیریت؟ وشا تو ٹھیک ہے نا؟ مناب کو یہ اجڑی حالت میں دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ بولی، ہاں مجھے کیا ہونا ہے، مجھ جیسی ڈھیٹ کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ باہر آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، لان میں آؤ۔ ایک کاٹ دار نظر اس پر ڈال کر اسے باہر آنے کا کہتی وہ خود باہر کی جانب چل پڑی۔ غازی چپل پہن کر فوراً باہر آیا۔ وہ الجھا اور پریشان سا تھا۔ اس کے دماغ نے سگنل دے دیا کہ وہ فاتح کے بارے میں جان چکی ہے۔ باہر لان میں آیا تو ہلکی سی خنکی تھی۔ لان میں ہی بینچ پر مناب بیٹھی نظر آئی، دونوں ہتھیلیاں بینچ پر دائیں بائیں رکھے کسی غیر مرئی نقطے کو زمین میں کھوج رہی تھی۔ غازی خاموشی سے چلتا ہوا بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی مناب کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ گردن موڑ کر چپ چاپ وہ اس کو چہرے کو دیکھتی رہی۔ غازی کو اس کی نظریں آج بہت عجیب لگی۔ آخر اسے پوچھنا ہی پڑا، بھابھی ہوا کیا ہے؟ غازی، تمہیں کب سے پتا تھا کہ فاتح یہاں پاکستان میں ہے؟ اس نے کوئی لگی لپٹی رکھے بنا سیدھا سوال کیا تو غازی گڑبڑا گیا۔ غازی، کوئی جھوٹ نہیں،
اس کی نظریں چرانے کو دیکھ کر مناب نے فوراً ہاتھ کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا اور پھر غازی سب بتاتا چلا گیا۔ اور غازی تم نے اسے وشا کا بتا دیا؟ وہ بے یقینی سے غازی کو دیکھ رہی تھی جو کچھ عرصہ پہلے تک فاتح سے نفرت کرتا تھا۔ بھابھی، وہ اس کی بھی بیٹی ہے۔ نہیں غازی، وشا صرف میری بیٹی ہے، صرف میری۔ فاتح کا اس پر کوئی حق نہیں۔ ارے جس نے پلٹ کر دیکھا ہی نہیں کہ میں زندہ ہوں کہ مر گئی، جسے یہ تک پتہ نہیں کہ میری اولاد بھی ہے، جسے یہ پتہ ہی نہیں کہ اولاد کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اسے میں کیسے اپنی اولاد سونپ دوں؟ اور غازی تم تو میرے حال سے واقف ہو۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے ہر لمحہ بہن کہنے والا یوں رشتوں میں تضاد پیدا کرے گا۔ مجھے بھابھی کے مقام پر لا کھڑا کیا نہ تم نے، بہن کہا مجھے، مگر سمجھا نہیں۔ مناب کا ٹوٹا ہوا لہجہ غازی کو تکلیف سے دوچار کر رہا تھا۔ وہ بولا، بھابھی، بہن سمجھا تو آپ کی خوشیوں کے لیے بہت کچھ معاف کیا، اور سب ایسا نہیں جیسا آپ سمجھ رہی ہیں۔ اس نے مناب کو سمجھانا چاہا تو وہ بولی، بس کرو غازی، اس کی وکالت مت کرو۔ جس طرح تم نے میرا مان توڑ دیا ہے، آج فاتح کو وشا کے اسکول تک کا راستہ بتا دیا، مجھے تو امید ہے کہ کل کو تم وشا کو ہی اسے دے دو گے۔ میں اگر چھٹی نہ کرتی تو وہ تو لے گیا تھا وشا کو۔ وہ تو اسکول جانے پر پتہ چلا کہ تم نے فاتح کو وشا کے اسکول کا بتایا ہے، اور اسے لے کر جانے میں بھی تمہارا ہی ہاتھ ہے۔ غازی، تم نے بہت بری طرح میرا بھروسہ توڑا ہے، اب اس کی وکالت کر کے رہا سہا مان بھی ختم مت کرو۔ غازی نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر مناب نے اسے ہاتھ اٹھا کر روکا اور اپنے آنسو صاف کر کے بمشکل اس کی جانب دیکھا اور بولی، اپنے بھائی سے کہو کہ میری زندگی کو ایک بار پھر سے جہنم مت بنائے۔ میں بہت مشکل سے سنبھلی ہوں۔ وہ کیوں آیا؟ اپنی دنیا میں مگن تو تھا، پھر کیوں میری دنیا پھر سے برباد کرنے آیا ہے؟ اس سے کہو کہ میری ایک ہی خوشی ہے اب، اور وہ ہے وشا۔ اسے مجھ سے مت چھینے۔ میں اس سے کچھ نہیں مانگوں گی، کبھی نہیں مانگوں گی۔ بس وہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے، پلیز۔ مناب اپنی بات پوری کر کے بنا اس کی کچھ سنے تیزی سے بینچ سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ آج کچھ بھی سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ غازی بے بسی سے بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ غازی اور صبغہ کی شادی کی خبر پورے خاندان بھر میں پھیل چکی تھی۔ عارفہ کے پوچھنے پر صبغہ نے انکار نہیں کیا، اور غازی سے بات ہونے کے بعد وہ کافی ریلیکس ہو گئی تھی۔ مناب اپنے غم میں مبتلا تھی، پھر بھی بہن کی خوشیوں میں شریک ہونے کو پہنچ چکی تھی۔ آج ان سب نے باقاعدہ تاریخ لینے جانا تھا۔ رات کے بعد سے مناب نے غازی کو کسی بات کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ وہ اس وقت نارمل تھی۔ وہ ناراض بھی ہوتی تو غازی شرمندہ نہیں ہوتا، کیونکہ اسے مناب اور فاتح کے لیے ہر حد تک جانا تھا۔ ابھی تو یہ آغاز تھا۔ شام میں وہ سب عارفہ کے گھر باقاعدہ مٹھائیاں لے کر پہنچ چکے تھے۔ سب قریب قریب ہی رہتے تھے، لہٰذا سبھی جمع ہو کے۔ صبغہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ ناز نے ہولے سے مناب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ مناب، صبغہ کو بھی لے آؤ۔ وہ سر ہلا کر صبغہ کے کمرے کی جانب بڑھی۔ اس سے اکیلے میں کچھ ضروری باتیں کرنی تھی، اور یہ وقت اس کے لیے موزوں تھا۔ دروازے پر ہولے سے نوک کر کے دروازہ کھولا تو صبغہ سامنے ہی تیار بیٹھی کسی سوچ میں گم تھی۔ بے دھیانی سے دروازے کی جانب وہ دیکھ رہی تھی۔ مناب کو اندر آتا دیکھ کر وہ ہولے سے مسکرائی، مگر مناب مسکرا نہ سکی۔ خاموشی سے دروازہ بند کر کے اس کے پاس بیٹھ کے قریب آئی۔ صبغہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر تھوڑا سا الجھی۔ غازی نے صبغہ کو ابھی تک یہ نہیں بتایا تھا کہ مناب فاتح سے مل چکی ہے۔ اس نے سنجیدگی سے ہی اسے دیکھا اور پوچھا، کیسی ہو؟ صبغہ نے جواب دیا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کیا ہوا ہے آپا، سب خیر تو ہے؟ صبغہ، تم چھوٹی ہو، اسی لیے تمہاری ناسمجھی اور نادانی سمجھ کر تمہیں معاف کر رہی ہوں، مگر یہ کوئی فلم نہیں کہ کوئی شخص کسی بے قصور انسان پر ظلم اٹھائے اور دوسرا اسے بآسانی معاف کر دے۔ مناب کی بات سن کر صبغہ کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ وہ بولی، کیا مطلب ہے آپا؟ مطلب یہ صبغہ کہ فاتح اور مجھے لے کر تم جو فلمی سین بنانا چاہتی ہو نا، وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میری زندگی ہے، اور اپنی زندگی کے ساتھ کھیلنے والے شخص کو میں اتنی آسانی سے کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ مجھے رات کو غازی نے سب بتا دیا ہے کہ کیسے وہ یہاں تک آیا اور کیسے تم دونوں نے اس کے راستے ہموار کرنے چاہے۔ صبغہ کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ وشا والا واقعہ اور اپنی اور فاتح کی ملاقات
ہر چیز اسے بتاتی گئی۔ سبغہ کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔ ابھی رات ہی میں تو اس کی اور غازی کی بات بھی ہوئی تھی، تو اس نے یہ سب کیوں نہیں بتایا؟ وہ بولی، آپا تم کچھ بھی کہو، میں مانتی ہوں کہ انہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، مگر وہ واپس کن وجوہات؟ سبغہ شاید سب بتانے کا تہیہ کر ہی لیتی اگر مناب اسے ٹوکتی نہ۔ مناب بولی، بس کرو سبغہ، میں تمہاری اور غازی کی شادی بہت دل سے انجوائے کرنا چاہتی ہوں۔ میری زندگی کا وہ سیاہ باب ختم ہو چکا ہے، مجھے اسے پھر سے کھولنا ہی نہیں۔ وہاں اب صرف راکھ بچی ہے، اور راکھ کو جتنا کریدیں گے ہمارے ہاتھ ہی کالے ہوں گے۔ مناب کی بات پر سبغہ بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ وہ پھر سے بولی، مجھے اب اس شخص کے متعلق کچھ نہیں سننا، یہ سب اس کی چوائس تھی، تو پر اب معذرت کیسی؟ خیر، اب میں دوبارہ تمہیں اس کی وکالت کرتے نہ دیکھوں۔ میں نے کل رات بہت مشکل سے خود کو پھر سے سمیٹا ہے، اور اب اور نہیں، بس تم آئندہ ہمارے درمیان اس کا ذکر نہیں لاؤ گے۔ مناب نے اب کی بار لہجہ سخت رکھا۔ سبغہ بھی باز نہ آئی اور بولی، لیکن آپا وہ درمیان میں آ چکا ہے۔ وہ اسے بتا دینا چاہتی تھی کہ اس کی اپنی ماں اور ماموں نے اس کے ساتھ کیا 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 ہے، نہ صرف اس کے ساتھ بلکہ فاتح کے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ کچھ لوگ اپنی انا میں یہ تک بھول جاتے ہیں کہ اس کا خمیازہ ان کی اپنی ہی اولاد کو بھرنا پڑے گا۔ عارفہ اور واجد نے بھی اپنی اناؤں کی جنگ میں یہی کیا تھا، مگر سبغہ تب بتاتی جب وہ سننے کو تیار ہوتی۔ بہرحال وہ وقت کی نزاکت دیکھتے خاموش ہوگی۔ سبغہ، اب تم اس بکواس کو بند کرو گی یا میں سب چھوڑ چھاڑ کر تم سب کی زندگیوں سے ہی چلی جاؤں؟ اس کی ہوئی بات دہرانے پر مناب برا سا منہ بنا کر تیز لہجے میں بولی، میرے ساتھ اس نے جو کرنا تھا کر دیا، مگر میری بیٹی کو اپنی حقیقت بتا کر اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ وشا سے وہ جب سے ملا ہے، وشا نے اسی کے نام کی رٹ لگائی ہوئی ہے۔ کس مشکل سے اسے بہلا رہی ہوں یہ میں ہی جانتی ہوں۔ اب باہر چلو، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ سبغہ اب کی بار خاموشی رہی، اور خاموشی سے ہی اس کے ساتھ چل کر ڈرائنگ روم تک پہنچی، جہاں ان کی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کی خوشی میں باتوں اور مٹھائی کا تبادلہ ہو رہا تھا۔ کوئی اور تو نہیں، مگر ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سبغہ نے جن ناراض نظروں سے دروازے کے سامنے والے صوفے پر بیٹھے غازی کو دیکھا تھا، پھر سارا وقت غازی ان نظروں کی شکایت بھول نہ پایا۔ غور کرنے پر اسے محسوس ہوا کہ سبغہ اور مناب ایک دوسرے سے کھچی کھچی ہیں۔ کچھ سمجھتے اس نے سبغہ کو ایک ٹیکسٹ کیا، سوری۔ وہ جان گیا تھا کہ مناب فاتح والی بات کے حوالے سے اس کی کلاس لے چکی ہے کہ وہ کیوں فاتح کا ساتھ دے رہی ہے۔ سب کو خوش گپیاں کرتے دیکھتی سبغہ نے موبائل کی بیپ بجنے پر ان باکس کھولا، غازی کا نمبر جگمگایا، اور اس کی مختصر سی سوری سبغہ کو پھر سے غصہ دلا گئی۔ اس نے میسج ٹائپ کیا، بات مت کرے مجھ سے، جاؤ بیٹا چائے کا پانی کا بندوبست کرو۔ عارفہ کے کہتے ہی سبغہ سب سے پہلے اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکلی، ایسے جیسے اسی انتظار میں بیٹھی تھی کہ کوئی کہے اور وہ اس کمرے سے فرار ہو جائے۔ ان دونوں کے نکلتے ہی غازی نے بھی وہاں سے نکلنے کے لیے پر تولے اور کہا، بھابھی کا فون بج رہا ہے، میں انہیں دے کر آتا ہوں۔ مگر ذو فشاں کے شوہر شاہ میر نے غازی کا مناب کو فون اٹھا کر نکلتے دیکھا تو شرارت سے بولا، ہاں بھائی، بھابھی کا تو ایک بہانہ ہے، ہم سب سمجھتے ہیں۔ اس کی بات پر مسکراہٹ دباتے وہ بات جھٹلاتے ہوئے کہنے لگا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی، بیٹا ابھی تم نئے ہو اس کام میں، داؤد چاچا بھی کسی سے کم تھے کیا؟ اچھا نا، آپ دے آئیں، یہ لیں۔ وہ جو ان دونوں کے نرگے میں بیٹھا تھا، ہتھیار ڈالنے کے سے انداز میں فون داؤد کی طرف بڑھا کر بولا، نہیں نہیں، اتنا اچھا موقع ضائع کروا کر تیری بد دعائیں لینے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ وہ ہاتھ پیچھے کر کے مزے سے بولے، تینوں مدھم آواز میں بول رہے تھے اور کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ پھر شاہ میر نے اس کی پیٹھ تھپکتے ہوئے ہمت دلائی، بولا، اچھا جا جا۔ غازی بمشکل مسکراہٹ دباتا اٹھ کر باہر کی جانب چلا آیا۔ کچن میں پہنچا تو وہ دونوں شد و مت سے کام میں مصروف تھی۔ اس نے کہا، بھابھی آپ کا فون بج رہا تھا۔ پلیٹس ٹرالی میں سیٹ کرتی سبغہ اپنے پیچھے غازی کی آواز سن کر کچھ لمحوں کے لیے ہاتھ روک گئی، مگر چند لمحوں بعد پھر سے اپنے کام میں مگن ہوئی۔ موبائل پکڑتے ہی مناب کہنے لگی، اوہ فراز کی کال آ رہی ہے۔
وہ موبائل لے کر کچن سے باہر نکل. صبغہ کو غازی کی ساری چال بازیاں سمجھ آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ انجان بنی اپنے کام میں مشغول رہی. کوکیز پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کوئی قریب کھڑا محسوس ہوا تو وہ بولی، کیا ہوا ہے؟ اس نے دائیں جانب مڑتے ہوئے شکوہ کنان نظروں سے غازی کو دیکھا. وہ بولی، آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ آپا اور فاتح بھائی کی ملاقات ہو چکی ہے؟ غازی نے جواب دیا کہ رات میں یہ سب جان کر میں خود اتنا اپسٹ تھا کہ آپ کو پریشان کیا کرتا. یہ سب تو ہونا ہی تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ان لمحوں میں پریشان ہوں. سوچا تھا واپس جا کر آپ کو کال پر بتاؤں گا. اس کی ناراضگی کی وجہ جان کر وہ قدرے ریلیکس ہوا. دل میں وسوسے تھے کہ آخر ناراض کیوں ہے؟ ابھی رات ہی میں تو اسے جلدی شادی رکھنے کی وجہ بتائی تھی، تو پھر یہ خفگی کیوں؟ وہ بولی، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے سے تھوڑا سا خود کو تیار کر لیتی. آپا کے غصے کو کسی اور طرح ہینڈل کرتی. مجھے تو اب آپ کے پلان پر بھی ڈر لگ رہا ہے. ایسا نہیں ہے صبغہ، بھابھی کو جو شوق ملنا تھا وہ مل چکا ہے. اگر ہم ایسے ہی ڈرتے رہے تو حقیقت تو کبھی کھل کر ان کے سامنے نہیں آئے گی. وہ ہمیشہ بھائی کو اس سب کا قصوروار ٹھہرائیں گی. انہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ ہر سال 6 ماہ بعد اس نے واپس آنے کی بھرپور کوشش کی تو وہ بابا اور پھپھو کے رویوں نے انہیں پلٹنے ہی نہ دیا. بھابھی نے جس طرح اپنی سم توڑ دی تھی، پھر میں تو خود کو بھی قصوروار کہوں گا کہ بلکہ ہم سب، کیونکہ ہم سب کو انہوں نے جب کانٹیکٹ کیا ہم نے ان کی آواز سنتے ہی فون بند کر دیے. تو وہ شخص کس کو اپنی آخر اپنی داستان سناتا؟ غازی کے لہجے میں بھی دکھ پنہاں تھا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم میں سے کسی نے بھی ان کی سنی ہی نہیں، بس اپنی ہی سوچ کو ٹھیک مانتے گئے. یہی سوچا کہ وہ ظالم ہے، ان سے تعلق ختم کر لو. صبغہ بھی ٹھنڈی سانس بھر کر بولی، مگر اب خود کو آنے والے وقت کے لیے آپ تیار رکھیں. غازی کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی. ہاں، اب ہمت تو کرنی ہی ہے. صبغہ اور غازی کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں. 3 ہفتے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا. اب آخری ہفتہ چل رہا تھا اور شادی سر پر کھڑی تھی. مناب چاہ رہی تھی کہ صبغہ کی شادی سے پہلے کریم کے باس کے گھر کا انٹیریئر ختم کر دے. آج آخری دن تھا اور پورا گھر سج چکا تھا، مگر اس کے باس سے مناب کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی تھی. دوپہر کا وقت تھا. بس گراج میں کچھ لائٹس کی فٹنگ رہ گئی تھی. اندر کمروں کا سب کام ختم ہو چکا تھا. مناب کی ہدایات جاری تھی. وہ کسی کام سے اندر آئی تو نظر موبائل پر پڑی. اپنی ہی رو میں اس نے موبائل اٹھایا اور آن کرتے ہی وشا کے اسکول سے آنے والی لا تعداد مسڈ کالز دیکھی. اس کا دل یکدم پریشان ہوا اور فوراً اس نے نمبر ملایا. دوسری جانب تیسری سے چوتھی بیل پر فون اٹھا لیا گیا. ہیلو، میں وشا کی مدر بات کر رہی ہوں. ابھی تھوڑی دیر پہلے اسکول سے میرے نمبر پر کالز آ رہی تھی. کیا وشا خیریت سے ہے؟ جی میم، وشا بالکل ٹھیک ہے. اصل میں وشا کو چوٹ لگی تھی تو وہ سوئنگ سے نیچے گر گئی تھی. اسکول انتظامیہ اسے فوراً ہاسپٹل لے گئی تھی، مگر ہم نے آپ کو انفارم کرنا مناسب سمجھا. آپ تو فون اٹھا نہیں رہی تھی. ہم نے پھر اس کے فادر کے نمبر پر کال کی. وہی اس کے پاس ہوں گے. انہوں نے آپ کو نہیں بتایا کیا؟ ریسیپشن پر موجود لڑکی نے اسے تفصیل بتائی تو وشا کی چوٹ کا سن کر اس کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے اور یہ سوچ کر کہ فاتح اس کے پاس ہے، اس کے رہے سہے اوسان بھی خطا ہو گئے. نہیں سوری، مجھے نہیں معلوم. کیا آپ مجھے ہاسپٹل کا نام بتا سکتی ہیں؟ اور پھر ہاسپٹل کا نام سنتے ہی وہ باہر کی جانب لپکی اور بولی، کریم آپ پلیز اس کو کسی طرح مینج کر لیں. میرے گھر میں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور مجھے جلد یہاں سے نکلنا ہے. بیگ پکڑے اجلت میں وہ کریم کے پاس آئی جو باہر ہی کھڑا تھا. میم کیا سب خیریت ہے؟ آپ جائیں گے کیسے؟ آج تو آپ کی گاڑی بھی نہیں. کوئی بات نہیں کریم، میں کوئی رکشہ یا ٹیکسی دیکھ لوں گی. وہ بس کسی طرح یہاں سے نکلنا چاہتی تھی. کریم بولا، میم میں آپ کو لے کر چلتا ہوں. کریم اپنے ایک دو اور بندوں کو گھر کی حفاظت کی ہدایات دے کر مناب کو لیے باہر کھڑی گاڑی کی جانب نکل آیا. مناب کو اسے اپنی وجہ سے تنگ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ بولی، کریم آپ کو میری وجہ سے زحمت ہوگی. پلیز میم، مانا کہ ہم اجنبی ہیں مگر انسانیت کے ناطے بھی کچھ فرائض نبھانے ہوتے ہیں. مناب اس کی بات سن کر پھر خاموش ہی رہی. میم جانا کس طرف ہے؟ اس کی بات پر مناب نے اسے ہاسپٹل کا نام اور راستہ سمجھایا اور پھر کچھ سوچ کر غازی کو فون کیا. ہیلو. غازی کی آواز سنتے ہی اس کے کب کے رکے آنسو بہہ نکلے. اپنوں کے ساتھ کا احساس ہی اتنا سکون بھرا ہوتا ہے کہ انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا غم کہہ سناتا ہے. وہ بولی،
غازی: وشا ہاسپٹل میں ہے۔ جی بھابھی، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ آپ کہاں ہیں؟ کیا میں آپ کو لینے آ جاؤں؟ مناب اس کی بات سن کر حیران ہوئی۔ تمہیں کس نے بتایا غازی؟ کیا اسکول سے کال آئی تھی؟ نہیں بھابھی، مجھے بھائی نے کال کی تھی۔ غازی ایسے بولا جیسے کوئی جرم سرزد ہوا ہو۔ مناب اس کی بات سن کر چپ رہ گئی اور بولی اوکے، میں بھی آ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی تو ایمرجنسی کے باہر پہلے سے ہی کھڑے غازی اور فاتح نظر آئے۔ کریم نے کسی قدر حیرانی سے وہاں فاتح کو دیکھا اور پھر بڑھ کر مصافحہ کیا۔ فاتح کو یکسر نظر انداز کرتی غازی کی جانب بڑھی اور اپنی ہی پریشانی میں وہ کریم کی حیرانگی پر غور ہی نہیں کر پائی۔ وہ بولی کیا ہوا ہے؟ کیسی ہے وشا؟ غازی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا بہت بہتر ہے، بس سر کے پچھلی جانب چوٹ آئی، ویسے تو بینڈیج کر دی ہے مگر وہ ابھی تک بے ہوش ہے۔ مگر غازی نے اسے تسلی دی، لیکن مگر کے بعد چھوڑے جانے والے ادھورے جملے نے مناب کے چہرے پر اترے اطمینان کو پھر سے تباہ کیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ابھی اسے ہوش نہیں آیا۔ ڈاکٹر نے اسے انڈر آبزرویشن رکھا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ سر کے اندر کوئی وین ڈیمیج نہ ہو گئی ہو۔ غازی کے لیے اسے یہ سب بتانا مجبوری تھا۔ وہ دل تھام کر رہ گئی اور بولی اللہ نہ کرے میری بچی۔ فاتح نے آگے بڑھ کر اسے تھاما، ایک ہاتھ سے آنسو صاف کر کے جیسے ہی مناب نے اسے سہارا دینے والے کی جانب دیکھا تو نفرت سے اس کا بازو جھٹک کر پاس پڑے بینچ کی جانب بڑھ گئی۔ فاتح نے حسرت سے اپنے اس ہاتھ کی جانب دیکھا جسے مناب نے نفرت سے جھٹکا دیا تھا، پھر ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ادھر ادھر دیکھ کر جیسے خود پر برداشت کے کڑے پہرے بٹھائے اس نے۔ غازی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ اسے تسلی دی۔ کریم نے کہا سر میں چلا جاؤں؟ گھر کا کام بھی دیکھنا ہے، بندے تو چھوڑ کر آیا ہوں مگر آپ تو جانتے ہیں نا۔ کریم کی آواز پر مناب کو مجبوراً مڑ کر اس کی جانب دیکھنا پڑا جہاں وہ فاتح سے کھڑا اجازت لے رہا تھا۔ اس نے الجھ کر ان کی گفتگو سنی۔ کریم ایسے بول رہا تھا جیسے کب سے اسے جانتا ہو۔ کریم کی نظر مناب کی الجھن بھری نظروں سے ٹکرائی تو وہ بولا میم یہی میرے باس ہیں۔ کریم مزے سے اسے حقیقت بتانے لگا جسے سن کر مناب کو لگا کہ ایک اور بم اس کے سر پر پھوٹا ہو۔ جس شخص کی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، پچھلے 1 ماہ سے وہ اس کے گھر کو سجا رہی تھی۔ ایک بار پھر آنکھوں میں افسوس اور نفرت لیے اس نے فاتح کی جانب دیکھا جو مناب کی جانب دیکھنے سے احتراز برت رہا تھا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا اس نے گردن موڑ کر کوریڈور کی جانب نگاہ کی۔ کریم یہ میرا بھائی ہے غازی، اور غازی یہ میرا مینیجر ہے کریم۔ فاتح نے دونوں کا تعارف کروایا۔ کریم میری بیٹی کے لیے دعا کرنا، اندر جو پیشنٹ ہے وہ میری بیٹی ہے اور گھر کی جو انٹیریئر ڈیکوریٹر ہے وہ اس کی ماں ہے۔ کریم بھی حیران نظروں سے بس اس کی بات سن سکا، بولنے کے قابل وہ بھی نہیں تھا۔ ایک نظر پھر بیگانی سی مناب پر ڈالی اور بولا سر اللہ بہتر کرے گا۔ ٹھیک ہے کریم تم جاؤ اب۔ کریم سر ہلا کر چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سامنے سے داؤد اور واجد آتے نظر آئے۔ فاتح کی اس جانب پش تھی مگر غازی کی آنکھوں میں آنے والے لمحوں کو سوچ کر خوف ہلکورے لینے لگا۔ غازی کے قریب آتے ہی وہ پریشانی سے بولے کیا ہوا ہے وشا کو؟ وہ بولا جیسا بولے تم کیا کرنے آئے یہاں؟ اور داؤد تم؟ انہیں سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا کہیں۔ انتہائی سخت لہجے میں فاتح سے اور پھر وہ داؤد سے مخاطب ہوئے۔ فاتح نے ان کی جانب دیکھے بنا ایک ایک لفظ ٹھہر کر کہا اندر جو لیٹی ہے نا وہ زخمی بچی میری بیٹی ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ باپ؟ وہ نفرت سے سر جھٹک گئے۔ داؤد نے کہا بھائی صاحب یہ باتیں کرنے کے لیے یہ جگہ ہرگز مناسب نہیں۔ وہ بولے داؤد اسے کہو کہ دفع ہو جائے اپنی شکل لے کر یہاں سے۔ فاتح بولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں لیکن میری بیوی اور میری بیٹی میرے حوالے کریں، یقین کریں کہ میں پھر کبھی بھی آپ کو اپنی صورت تک نہیں دکھاؤں گا۔ اپنے باپ کے لہجے کی سختی اور نفرت کو وہ سہ نہیں پایا اور نظر اٹھا کر انہیں دیکھتے ہوئے بے خوفی سے بولا۔ مناب اس کی بات پر کھول کر رہ گئی۔ واجد صاحب بولے کون سی بیٹی اور بیوی جنہیں چھوڑ کر تم خواہشیں پوری کرنے چلے گئے تھے؟ دونوں آمنے سامنے تھے اور کوئی بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں کسی کے پیچھے لگ کر نہیں گیا تھا، صرف ایک چھوٹی سی خواہش کی تکمیل میں گیا تھا جسے آپ نے میرا گناہ بنا کر پوری دنیا کے سامنے ایسے اشتہار لگایا جیسے میں گناہ میں ڈوبا ہوا ایک غلیظ انسان ہوں۔ فاتح کا لہجہ نہ تلخ تھا نہ آواز اونچی تھی، بس افسوس سا تھا اس کے لہجے میں۔ اس کا باپ اب بھی اس کے سامنے اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا،
کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے جھوٹ کا پول اب کھل چکا ہے؟ فاتح، بس موقع نہیں ہے اس سب کا بیٹے۔ داؤد نے فاتح کو خاموش کروایا تو وہ چپ کر کے وہاں سے ہٹ گیا۔ مناب اس کی جرت پر حیران تھی۔ اس سے تعلق نہ رکھنے والا اپنے باپ کو کیسے الزام دے سکتا تھا؟ داؤد نے واجد کا بازو پکڑ کر بینچ پر بٹھانے کے بعد غازی سے پوچھا، غازی، کیا ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ پھر غازی نے وہی بات دہرائی جو اس نے مناب کو بتائی تھی، تو وہ بولے، اللہ کرم کرے گا بیٹا، پریشان مت ہو، حفصہ اور سبغہ بھی آ رہی ہیں۔ انہوں نے مناب کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے تسلی دی، پھر اس کے سائڈ سے گزرتے ہوئے سائڈ پر کھڑے فاتح کی جانب بڑھے اور اس کے شانوں پر بازو پھیلائے، آہستہ آواز میں اسے کچھ سمجھانے لگے۔ اور پھر 4 گھنٹوں کے طویل انتظار کے بعد آخرکار وشا کو ہوش آ ہی گیا۔ جس لمحے ڈاکٹر نے آ کر انہیں یہ خوشخبری سنائی تو مناب بے قراری سے پوچھنے لگی، ڈاکٹر، کیا میں مل سکتی ہوں اپنی بیٹی سے؟ جی، لیکن کیا آپ ان کی مدر ہیں؟ جی، غازی نے جواب دیا کہ جی، یہ ان کی مدر ہیں۔ فاتح صاحب کون ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہاں یک دم سانپ سونگ گیا سب کو۔ جی، میں ہوں فاتح۔ آپ بچی کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر کے سوال پر پھر سے سب خاموش رہے۔ واجد صاحب بمشکل اپنا غصہ دبا رہے تھے۔ ڈاکٹر، میں بچی کا فادر ہوں۔ فاتح صاحب، بات یہ ہے کہ بچی ہوش میں آتے ہی آپ کو یاد کر رہی تھی۔ بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کے پاس جائیں، پھر مدر چلی جائیں۔ کوشش کریں کہ باری باری جائیں، اور پلیز رونا دھونا مت کیجیے گا۔ ڈاکٹر احتیاط بتا کر پلٹ گیا تو مناب سکتے میں چلی گئی۔ چند دن باپ سے ملے ہوئے نہیں ہوئے تھے اس کو، اور اس کی 5 سال کی محنت پر پانی پھر گیا تھا۔ سبغہ، جو کچھ دیر پہلے ہی حفصہ کے ساتھ وہاں پہنچی تھی، مناب کو سہارا دے کر پاس پڑے بینچ پر بیٹھ گئی۔ فاتح نے ایک نظر غازی اور داؤد کو دیکھا تو دونوں نے سر ہلا کر اسے اندر جانے کا کہا۔ خاور اور واجد نے قہر بری نگاہ فاتح پر ڈال کر بمشکل خود کو روکا۔ داؤد نے فون کر کے گھر میں بھی اطلاع دے دی تاکہ ناز، عارفہ اور باقی سب لوگ جو پریشان ہیں انہیں وشا کے ہوش میں آنے کی خوشخبری سنائی جائے۔ فاتح اندر گیا تو وشا کا سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی پھول سی بچی کملا کر رہ گئی تھی۔ اس نے آنسو کو بڑی مشکل سے اندر دھکیلا۔ ابھی چند دن ہی تو ہوئے تھے اسے اپنی اولاد کو محسوس کرتے ہوئے، اور جس لمحے اسے اسکول سے کال آئی، فاتح کو لگا کہ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ہاسپٹل آنے تک اس کی ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ اپنی بیٹی کی زندگی کے بچپن کے اہم سالوں سے تو وہ محروم رہا تھا، مگر اب جب سے اس کے بارے میں جانا تھا، وہ اب کبھی بھی اسے دور نہیں رہنا چاہتا تھا۔ رات کو اس کا کراچی میں ایک کنسرٹ بھی تھا جسے اس نے فون کر کے کینسل کروا دیا تھا، کیونکہ اب اس کے لیے کوئی اور چیز اپنی اولاد سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اللہ نے اولاد کی محبت میں واقعی بہت طاقت رکھی ہے۔ یہ ماں ہو یا باپ، دونوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے۔ فاتح، جس نے اپنے شوق کے سامنے کسی کی محبت نہیں دیکھی تھی، آج اولاد کے لیے وہی شوق اور جنون اس کے لیے کسی اہمیت کے حامل نہیں تھے۔ وہ اپنی بیٹی کے بیٹھ کے قریب آیا تو وشا نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تھاما تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی اور بولی، پاپا۔ اس نے پہلی بار فاتح کا نام لینے کے بجائے اسے اس کے اہم رشتے سے پکارا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی فاتح کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بھیگی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے وہ اپنی آنکھیں صاف کرنے لگا اور بولا، جی میری جان۔ پاپا، اب آپ مجھ سے دور تو نہیں جائیں گے نا؟ اپنی حالت کی پرواہ کیے بنا وہ کس خوف میں مبتلا تھی۔ فاتح کا دل کیا کہ کسی طرح وہ 5 سال واپس لے آئے۔ سر کو نفی میں ہلاتے وہ بولنے کے قابل تک نہیں تھا۔ اس کے آنسو پھر سے باہر آنے کو بیتاب تھے۔ وہ بولا، نہیں میری جان، میں کبھی بھی نہیں چھوڑ کر جاؤں گا۔ فاتح کی بات سن کر وہ ہولے سے مسکرا دی۔ رات کے تاریک سائے پھیل رہے تھے۔ وشا کو اب روم میں شفٹ کیا جا چکا تھا۔ مناب ایک لمحے کو بھی اس کے پاس سے اٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے بعد بیڈ کے قریب کرسی رکھے وہ مسلسل کچھ نہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ اب رات میں رکنے کا مسئلہ تھا کہ کون رکے۔ مناب نے پہلے ہی انکار کر دیا کہ میں تو ہرگز گھر نہیں جاؤں گی۔ حفصہ جو اس کے قریب ہی کھڑی تھی، اس کے انکار پر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اسے محبت سے سمجھاتے ہوئے بولی، بیٹا تھوڑی دیر جا کر ریسٹ کر آؤ۔ مامی نہیں، پلیز، میں گھر جا کر زیادہ بے سکون رہوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں اور بھابھی یہاں رکتے ہیں، آپ سب جائیں۔ غازی نے کسی کے بھی بولنے سے پہلے حتمی انداز میں کہا۔
تو خاور نے نفرت بھری نگاہ فاتح پر ڈالتے ہوئے کہا کہ جب تک یہ گھٹیا شخص یہاں سے نہیں جائے گا میں بھی اپنی بہن کے پاس رہوں گا۔ یہ تو اسے سمجھ آ گئی تھی کہ داؤد، حفصہ، غازی اور حتیٰ کہ سبغہ تک فاتح کے ساتھ ہیں، کیونکہ واجد اور خاور کے علاوہ باقی سب اس سے بات چیت کر رہے تھے۔ آپ کی بہن ابھی اس گھٹیا شخص کے نکاح میں ہی ہے۔ فاتح نے بھی ایک چپتی ہوئی نظر اس پر ڈال کر اسے بہت کچھ یاد دلایا تو وہ بولا، میں تمہارے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ حفصہ نے خاور کو فوراً آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا، خاور کیا ہو گیا ہے؟ اسٹاپ اٹ۔ پہلے آپ اسے کہیں کہ یہ یہاں سے جائے، نہیں تو مناب کو گھر بھیجیں۔ خاور نے اب کی بار لہجہ درست رکھتے مگر ہٹ درمی سے کہا تو واجد نے بھی اس کی تائید کی اور کہا، ہاں خاور ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بس کر دیں آپ سب۔ مناب یکدم چلائی اور بولی، یہاں میری بیٹی تکلیف میں پڑی ہے اور آپ سب کو اپنی دشمنیوں کی فکر ہے۔ منہ پر ہاتھ رکھ کے وہ رونے لگی تو سبغہ نے بڑھ کر اسے خود سے لگاتے ہوئے ایک افسوس بھری نگاہ واجد اور خاور پر ڈالی۔ داؤد نے بمشکل واجد اور خاور کو کمرے سے لے کر نکلتے ہوئے کہا، چلیں بھائی صاحب۔ وہ تو شکر تھا کہ وشا دوائیوں کے زیر اثر نیند میں تھی، ورنہ یہ ہنگامہ دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو جاتی۔ غازی نے سبغہ کو اشارہ کیا کہ آپ اور چاچی بھی جاؤ۔ سبغہ نے غازی کو دیکھتے ہوئے سر ہلا کر کہا، اپنا خیال رکھنا، اور پھر مناب کے سر کو کندھے سے لگا کر پیار کیا۔ آنسو صاف کرتے مناب نے محبت سے اپنی بہن کو دیکھا۔ اس کی ہر تکلیف میں وہ بن کہے ہمیشہ اس کے پاس ہوتی تھی۔ مناب اس کی بے لوث محبتوں کا قرض کبھی نہیں اتار سکتی تھی۔ اس نے سبغہ کا شکریہ ادا کیا۔ آپا تھپڑ کھاؤ گی میرے سے؟ سبغہ تھی تو چھوٹی مگر ہمیشہ بڑی بہنوں والا روب اس پر ڈالتی تھی۔ وہ بولی، جتنی یہ تمہاری ہے نا اس سے کہیں زیادہ یہ میری بیٹی ہے۔ سبغہ نے محبت سے وشا کو دیکھا۔ اس کی محبتوں پر مناب کو کوئی شک نہیں تھا۔ کس ہمت سے وہ وشا کو اس حال میں دیکھ کر ایک بھی آنسو بہائے بغیر مناب کو سنبھال رہی تھی، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ بہن کی اولاد کا ہر درد اپنی اولاد کی طرح محسوس ہوتا ہے، اسی لیے تو خالہ کا درجہ ماں کے بعد آتا ہے۔ صبح میں ناشتہ لے کر آؤں گی اور تب تک تمہاری یہ سوجی آنکھیں نظر نہ آئیں مجھے، ٹھیک ہے؟ سو جانا۔ اسے ہدایت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اوکے فاتح بھائی، آپ بھی ریسٹ کر لینا۔ غازی نے اسے اماں بھی ٹائپ بنتے دیکھا تو شرارت کرنے سے باز نہ آئے اور بولا، اور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو وہ بھی بتا دیجیے۔ جی بالکل، آپ نے بھی میری بہن کا خیال رکھنا ہے۔ ایک ادا سے کہتی وہ آگے بڑھ گئی تو غازی نے مسکراہٹ دباتے سر تسلیم خم کیا اور فاتح اور مناب نے اس کے انداز پر ہولے سے مسکراہٹ ظاہر کی۔ پریشان مت ہونا، ابھی کچھ وقت لگے گا ان سب کا غصہ اترنے میں۔ حفصہ نے محبت سے فاتح کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے دلاسا دیا۔ مناب نے ایک خاموش نظر ان دونوں پر ڈال کر منہ پھیر لیا۔ وہ بولا، جی میں جانتا ہوں، آپ پریشان مت ہوں، یہ سب میں ڈیزرو کرتا ہوں۔ فاتح کی گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو مناب نے کرب سے آنکھیں بند کر لی۔ ڈیزرو، اس کا لفظ نفرت سے دہرایا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اپنا خیال رکھنا۔ غازی پھر انہیں چھوڑنے باہر تک گیا، جبکہ فاتح گہری سانس بھر کر واپس کمرے میں آیا جہاں اس کی پوری دنیا اس کے سامنے تھی۔ بیڈ کی دوسری جانب رکھے صوفے پر بیٹھتے اس نے بیڈ کی اس جانب کرسی پر بیٹھی مناب کو دیکھا، اور ان نگاہوں میں کیا کچھ نہ تھا، حسرت، چاہت، محبت۔ مناب کو اس کے نظروں کے ارتکاز کا اندازہ ہو چکا تھا۔ وہ چہرہ نیچے کر کے توجہ سے اپنے سامنے کھلے پنج سورے پر مبذول کی۔ فاتح کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ مناب اور وشا اس کے سامنے تھی، محبت بھری نگاہیں دونوں کے چہرے سے ہٹنے کو انکاری تھی۔ سیاہ دوپٹے کے حالے میں شکن آلود لباس میں ستے ہوئے چہرے سمیت بھی وہ فاتح کے دل میں اتر رہی تھی۔ ایک کھٹکی کی آواز پر فاتح نے بمشکل اپنی نظریں ہٹائی تو غازی اندر آ کر صوفے پر اس کے قریب گرنے کے سے انداز میں بیٹھا اور بولا۔ مناب نے سر اٹھا کر غازی کو دیکھتے ہوئے کہا، غازی ان سے کہو کہ یہ بھی یہاں سے جائیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ بھابھی پلیز۔ غازی نے دکھتے سر کو تھامتے ہوئے اسے ٹوکا اور پھر یکدم اٹھا اور بولا، میں چائے لے کر آتا ہوں۔ غازی، تم نے اس لیے یہاں کسی اور کو نہیں رکنے دیا نا، تم بہت برا کر رہے ہو میرے ساتھ۔ اسے کمرے سے نکلتے دیکھ کر مناب صدمے سے بے حال ہوئی تو فاتح نے اس کے چہرے پر غصے سے ایک بھرپور نظر ڈالتے ہوئے غازی کو کہا، غازی تم جاؤ یہاں سے۔ غازی نے مڑ کر فاتح کو
اور ایک نظر بے بسی سی مناب کو دیکھ کر بات کلیئر کرنا چاہی۔ بھابھی ایسا، غازی تم جاؤ چائے لے کر آؤ۔ فاتق نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے غازی کی بات کاٹتے ہوئے اسے منظر عام سے ہٹانا چاہا۔ بھائی جاؤ نا، میں نے کہا تم سے۔ اب کی بار وہ فاتق کی بات سن کر فوراً باہر نکل گیا، جبکہ مناب ہکا بکا دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ غازی کے باہر نکلتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمرے میں موجود ایک اور کرسی اٹھا کر مناب کے قریب رکھ کر بیٹھا اور اس سے پوچھا، اب بولو کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ مناب نے رخ تھوڑا سا اور موڑتے نفرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ بولا، میں آپ کی محبت میں پاگل ہو کر یہاں نہیں رکا، ٹھیک ہے؟ میں اپنی بیٹی کے لیے رکا ہوں۔ فاتق نے بھی اس کی غلط فہمی دور کی۔ بیٹی؟ کون سی بیٹی؟ کس کی بیٹی؟ جس کو 5 سال تک پوچھا نہیں، اب اس کے دعوے دار بن کر آ گئے ہیں آپ؟ وہ نفرت سے بولی تو فاتق نے کہا، پچھلے 5 سال سے میں نہیں جانتا تھا کہ میری کوئی بیٹی بھی ہے۔ ہاں، اور اب اسے مجھ سے دور کرنے کے لیے آ گئے ہیں آپ؟ کتنے خود غرض ہیں آپ! جائیں یہاں سے، آپ کچھ نہیں لگتی یہ آپ کی۔ لہجہ مضبوط رکھنے کی جتن کرتی وہ نڈھال ہو رہی تھی۔ فاتق نے اسے کچھ کہنا چاہا تو وہ بولی، نہیں فاتق، چلے جائیں یہاں سے۔ جیسے 6 سال پہلے ہماری زندگی سے گئے تھے تو اب کیوں آ گئے ہیں؟ چلے جائیں بس، یہ ایک رشتہ تو میرے پاس رہنے دیں۔ اس کی بات کاٹتی ہوئی وہ پھر سے آنسو بہانے لگی تھی، اور پھر اپنے آنسو پر یکدم غصہ کرتی اٹھی، اور فاتق ابھی تک اتنی ہی تیزی سے اٹھتا اس کے سامنے آتا اس کا راستہ روک گیا تھا۔ اس کے بازو پر اس کی گرفت کی۔ ڈیم اٹ مناب! اس کے پھر سے کچھ نہ سننے پر اب کی بار وہ غصے میں آیا اور بولا، مجھے اگر وشا کو آپ سے چھین کر لے کر جانا ہوتا تو یوں ہر کسی سے معافی مانگتا نہ پھرتا، نہ اپنے باپ سے ذلیل ہوتا، نہ آپ کے بھائی سے، اور نہ ہی آپ سے۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ اسے بہت کچھ باور کروانا چاہتا تھا، وہ سب جسے وہ سننے کو تیار نہیں تھی۔ تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب کی بار وہ بے بسی سے پوچھنے لگی، آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کیا؟ فاتح کے لہجے میں بے یقینی تھی اور حسرت تھی۔ وہ بولی، نہیں، مجھے کسی خوش فہمی میں اب نہیں رہنا۔ مناب نے آنکھیں جھکاتے گویا خود سے بھی وہ سب ماننے سے انکار کیا جو فاتح کے رویے پر دل خوش فہم نے بتایا تھا۔ فاتح نے اس کے بازو کو ہلکا سا جھٹکا دے کر بات ادھوری چھوڑی اور بولا، مجھے اپنی بیٹی چاہیے۔ مناب نے سر اٹھا کر وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھا، ایسے جیسے اس کا شک یقین میں بدل رہا ہو، وہی شک کہ فاتح وشا کو چھینا چاہتا ہے۔ وہ بولا، مجھے اپنی بیٹی چاہیے، مگر اس کی ماں سمیت۔ فاتح کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مناب کو اپنی باہوں میں سمو لے، اس کی ڈری سہمی ہرنی جیسی آنکھوں میں یقین بھر دے، اپنی محبت کا، اپنے ساتھ کا یقین۔ مناب کی بے یقین خاموش نظروں نے چند پل اسے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ اپنے بازو سے جھٹکے۔ فاتح نے الجھ کر اسے دیکھا تو وہ بولی، اتنا ہی آسان ہدف ہوں نا میں؟ ہر بار بے وقوف بنائیں گے اور میں بن جاؤں گی؟ آپ مجھ سے اور وشا سے دور رہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، بے لچک اور دو ٹوک انداز میں کہتی۔ فاتح کے سائڈ سے گزر کر وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی تو فاتح نے بے بسی سے سر پہ ہاتھ پھیرا، اور پھر صبغہ اور غازی کی مہندی تک وشا کی حالت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ داؤد اور حفصہ نے سب گھر والوں سے بات چیت کر کے کسی نہ کسی طرح سب کو منا لیا تھا کہ وہ فاتح کو شادی میں آنے تھے۔ دیکھیں بھائی صاحب، وہ سب لوگ جو مناب اور فاتح کے رشتے کو لے کر ہم پر ہر بار کیچڑ اچھالتے ہیں، کم از کم انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی زوفشا کی شادی پر ہم نے کس مشکل سے سب کے سوالوں کے جواب دیے۔ اب یہاں ہوتے ہوئے بھی لوگ کیا کیا باتیں نہیں بنائیں گے کہ فاتح شامل کیوں نہیں۔ وہ جس پروفیشن میں ہے سبھی جانتے ہیں کہ وہ آج کل پاکستان میں ہے اور اسی شہر میں موجود ہے۔ داؤد نے اپنے بڑے بھائی کو جذباتی طریقے سے گھیرنا چاہا تو وہ بولے، داؤد، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ شادی میں شریک ہو۔ میں جانتا ہوں بھائی صاحب، مگر بہتر یہی کہ ابھی اسے آنے دیں، بعد میں آپ نے جو کچھ کہنا ہو اسے کہہ لیں، مگر اس موقع پر یہ سب کرنا عقل مندی نہیں، اور آپ تو اتنے فہم و فراست والے بندے ہیں، خود سوچیں کہ باتیں تو ہمیں ہی سننے پڑیں گی۔ داؤد کی بات پر وہ خاموش رہے اور بولے، ٹھیک ہے، مگر وہ یہاں رکے گا نہیں، وہ جہاں رہتا ہے وقت کے وقت آئے گا اور پھر وہیں چلا جائے گا، کیونکہ میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جی بھائی صاحب، بالکل ایسا ہی ہوگا۔
داؤد نے تو شکر کا کلمہ پڑھا۔ سمد اور عارفہ کو منانا بھی بے حد مشکل تھا، مگر سب نے مل کر منا ہی لیا۔ مناب ابھی تک لا علم تھی کہ فاتح سبغہ اور غازی کی شادی میں شریک ہو رہا ہے۔ نکاح چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا مہندی والے دن ہی رخصتی کا انتظام کیا گیا تھا اور اگلے دن ولیمہ رکھ دیا گیا تھا۔ عارفہ کے گھر کے لان میں سب انتظام تھا۔ مناب آج کے دن سبغہ کی جانب سے شریک ہو رہی تھی اور ولیمے والے دن واجد لوگوں کی طرف سے شامل ہو رہی تھی۔ سبغہ تیار ہو کر آ چکی تھی اور مناب بھی تیار تھی، مگر ابھی تک باہر نہیں گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دولہا والوں کی آمد کا شور مچا۔ مناب سبغہ کو چوڑیاں پہنانے میں مصروف تھی۔ شرارت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، لو جی آ گئے وہ پھر۔ سبغہ نے ہولے سے مسکرا کر اسے دیکھا۔ خدشات بھی تھے کہ نہ جانے فاتح کے آنے پر اس کا کیا ری ایکشن ہو۔ ممی آپ کو پتا ہے کون آیا ہے؟ وشا بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر اب بھی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خوشی سے پھولے ہوئے سانسوں میں اس نے ماں کو کوئی اطلاع دینی چاہی تو مناب نے سبغہ کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا، جو پیلے اور اورنج شرارے میں گوٹا بھری شرٹ پہنے کوئی پری لگ رہی تھی۔ ماتھے پر چھوٹی سی بندیاں لگائے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ اس کی بلائیں لیتے مناب نے محبت سے پوچھا، جی بیٹا کون آیا ہے؟ ممی پاپا آئے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ماں کو بہت بڑی اطلاع دی، اور یہ اطلاع واقعی بہت بڑی تھی۔ مناب کے مسکراتے لب سکڑے، گردن موڑ کر سبغہ کو دیکھا۔ اس کے سر جھکانے پر وہ سمجھ گئی کہ سبغہ بھی باخبر تھی۔ اچھا بیٹا آپ جاؤ۔ مناب نے لہجہ ہموار رکھتے ہوئے وشا کو باہر بھیجا اور پھر پوچھا، کیا تم جانتی تھی؟ چلو بھائی اسے باہر لے جانے کا وقت آ چکا ہے۔ جنا بھابھی یکدم کمرے میں آئی تو مناب خاموش رہ گئی، اور پھر تارے بھرے دوپٹوں کے ساتھ سبغہ کو لیے وہ باہر آئی۔ دوپٹے کے اگلے 2 کونوں کو عائشہ اور حنا نے تھام رکھا تھا اور پچھلے 2 کونوں کو سبغہ کی فرینڈز نے، جبکہ سبغہ کے ساتھ مناب بھی دوپٹے کے سائے میں ہی تھی۔ سبغہ کو ایک جانب مناب اور دوسری جانب وشا اس کا ہاتھ تھامے ہوئی تھی۔ لان میں داخل ہوتے ہی کتنی ہی نظریں ان سب پر اٹھی۔ دلہن بنی سبغہ سب کو مبہوت کیے دے رہی تھی۔ وہ اس وقت بے حد حسین لگ رہی تھی۔ سب کی نگاہیں سبغہ کو ہی دیکھ رہی تھی، مگر 2 نگاہیں اس کے ساتھ سجی ہوئی مناب پر بھی جمی تھی، اور وہ فاتح کے علاوہ بھلا کس کی نگاہیں ہو سکتی تھی؟ فاتح اب تک سب رشتہ داروں سے مل چکا تھا۔ وہ سب جو مناب اور فاتح کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، اب خاموش تھے اور ان کی زبانیں بند تھیں۔ مناب فاتح کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرنے کے باوجود اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اب وہ کسی بھی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی تھی۔ عارفہ، سمد، واجد، خاور سبھی فاتح سے کھچے تھے، مگر باقی سب لوگ بہت نارمل انداز میں اس سے مل رہے تھے۔ مناب سبغہ کو مہندی لگاتے ہی رہائشی حصے کی جانب چلی گئی۔ اور تو کوئی نہیں مگر سبغہ اور فاتح کی نظروں سے اس کا اندر جانا چھپ نہ سکا۔ کھانا لگ چکا تھا اور سبھی کھانے میں مصروف تھے۔ غازی بھی بہت خوش تھا۔ سبغہ کے قریب اس لمحے ساتھ بیٹھے غازی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ فاتح نے غازی سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے۔ غازی نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا، طبیعت ٹھیک ہے کیا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے ابھی اندر جانا ہے۔ آپ کسی کو بلا کر کہیں کہ مجھے اندر جانا ہے۔ جھکی پلکوں کو ہولے سے اٹھا کر ایک لمحہ غازی کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کسی سے کہتا ہوں۔ غازی نے پھر ادھر دیکھا تو ذوالفقار کی نظر جیسے ہی پڑی، غازی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ ذوالفقار کو سٹیج کی جانب بڑھتا دیکھ کر سبغہ نے تیزی سے کہا، غازی اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو آپ میرا ساتھ دیں گے؟ کیا مطلب؟ غازی کو کچھ انہونی کا احساس ہوا تو وہ بولا، مجھے بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ غازی میں جو کروں گی سب کے بھلے کے لیے کروں گی۔ مگر ذوالفقار کے آتے ہی اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ ذوالفقار کو پوچھنے پر سبغہ نے کہا تو ہاں ٹھیک ہے چلو۔ وہ سمجھی کہ اسے کچھ چاہیے، فوراً اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ سبغہ کا ادھورا جملہ غازی کو شش و پنج میں مبتلا کر گیا تھا۔ ذوالفقار اسے لیے کمرے میں اس کے ساتھ آئی، جہاں مناب صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بھابھی، آپ باہر بھی نظر نہیں آئی؟ ذوالفقار اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھنے لگی۔
ہاں بس میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، میں آتی ہوں، مگر تم کیوں آئی ہو اندر؟ وہ صبغہ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ زوفشا اس وقت باہر نکل چکی تھی۔ آپا پہلے آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کیوں اندر آئی ہو؟ مناب صبغہ کا انداز دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی گہری سانس بھر کر بولی، تم اچھی طرح جانتی ہو صبغہ کہ میں کیوں اندر آئی ہوں۔ میں اس شخص کی موجودگی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں آپا میں جانتی ہوں، اور میں وہ سب بھی جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی آپا۔ صبغہ کے لیے اب مزید کچھ چھپانا محال تھا، کیوں وہ شخص کسی کے کیے کی سزا کاٹے۔ کیا جانتی ہو تم؟ پہلے ہی تم مجھے کہہ چکی ہو۔ آخر ایک قصوروار شخص کو تم سب بے قصور کیسے مان سکتے ہو؟ تمہیں میری کوئی تکلیف یاد نہیں؟ میں نے کیسے اس شخص کی بے وفائی کو سہا ہے؟ مناب اب حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ صبغہ بولی، بے وفا مت کہو آپا، اس نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ تو کیا کہوں؟ خواہشوں کا مارا ہوا انسان؟ نہیں آپا، خواہشوں کا مارا انسان بھی نہیں، ایک بے وقوف انسان جسے اس کے باپ اور اس کی پھوپھو نے بے وقوف بنایا۔ صبغہ کی بات پر مناب نے اسے الجھ کر دیکھا۔ صبغہ بولی، آپا اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے بچپن کے جنون اور شوق کی تکمیل کے لیے تمہارا، ماموں کا اور ہم سب کا دل دکھانے کا مجرم بنا، مگر وہ وہاں جا کر بھی کسی کو نہیں بھولا۔ تم نے تو اسے اپنے رابطے ختم کر ہی دیے، ہم میں سے بھی کسی نے اس کی کوئی بات نہیں سنی۔ ہم سب اسے قصوروار گردانتے گئے، جس نے ہر کچھ مہینوں بعد ماموں کو فون کر کے معافی مانگی اور تم تک آنے کی التجا کی، مگر ماموں اور امی نے اس کی خواہش کے ساتھ ایسی ضد لگائی کہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ جب بھی کال کر کے ان دو لوگوں سے معافی مانگتا تو یہ دونوں بے دردی سے اسے ذلیل کرتے، حتیٰ کہ وشا کی پیدائش کے بعد جب اس نے مناب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ ماموں اور امی کو سنایا تو ان دونوں نے تم سے خلا کے پیپر سائن کروا کر اسے بھجوائے اور اسے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ صبغہ کے اس انکشاف پر مناب ہل کر رہ گئی۔ خلا کے پیپرز؟ مگر میں نے تو ایسے کوئی پیپر سائن نہیں کیے۔ مناب نے صبغہ کو جھٹلایا تو وہ بولی، آپا تم یاد کرنے کی کوشش کرو کہ کبھی تم سے ماموں یا امی نے وشا کی پیدائش کے فوراً بعد کوئی پیپر سائن کروائے تھے؟ مناب سوچنے لگی اور یکدم اس کے ذہن میں ایک جھماکا ہوا۔ ماموں نے ایک بار کچھ پیپرز سائن کروائے تھے، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ کے پیپرز ہیں۔ میں اس وقت اتنی نڈھال تھی کہ ان دنوں کہ میں نے وہ پڑھے بغیر سائن کر دیے۔ وہ حیرت زدہ سی سوچ کر صبغہ کو بتانے لگی تو صبغہ نے کہا، آپا وہ خلا کے پیپر تھے، مامی اور امی نے کسی کو نہیں بتایا، اور جب وہ پیپرز فاتح بھائی کو ملے تو تم سوچ سکتی ہو کہ ان پر کیا گزری ہوگی۔ اور پھر باقی کے سال انہوں نے صرف اس ڈر سے تم سے یا کسی اور سے رابطہ نہیں کیا کہ تم پھر سے ان سے خلا نہ مانگ لو۔ وہ شخص اتنا قصوروار نہیں ہے آپا جتنا میں اور تم اور باقی سب لوگ سمجھتے ہیں۔ وہ آج بھی صرف تم سے ہی محبت کرتا ہے۔ صبغہ نے رک کر اپنے آنسو صاف کیے تو مناب پتھرائی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ صبغہ بولی، آپا تم تو یہاں اپنوں کے درمیان تھی، مگر وہ وہاں اکیلا تھا، ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر ٹھوکر کھانے کے لیے اکیلا۔ اس سے زیادہ اکیلا پن تم نے نہیں سہا آپا۔ تمہاری ہر تکلیف پر پھائے رکھنے کے لیے ہم سب سیکنڈ سے پہلے موجود ہوتے تھے۔ ہمیشہ عورت ہی مظلوم نہیں ہوتی آپا، کبھی کبھی مرد بھی مظلوم ہوتا ہے۔ اس نے یہ سب اسی لیے نہیں بتایا کہ وہ اپنے باپ کی عزت رکھنا چاہتا تھا، وہ ہماری ماں کی عزت رکھنا چاہتا تھا۔ اور اب جب وہ واپس آیا تو اس نے ماموں سے رابطہ کیا۔ کیا تم جانتی ہو ماموں نے اسے کیا دھمکی دی؟ ماموں نے ان سے کہا کہ اگر وہ دوبارہ تم سے ملا تو وہ مامی کو طلاق دے دیں گے۔ اس کی بات سن کر مناب نے کرب سے اپنی آنکھیں بند کی۔ ماموں کی انا نہ صرف انہیں لے ڈوب رہی ہے آپا، بلکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ضد کے پیچھے وہ کتنے رشتوں کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میں آج تب ہی یہاں سے رخصت ہوں گی جب تم فاتح بھائی کو معاف کرنے کا مارجن دو گی، ورنہ میں اس گھر نہیں جاؤں گی۔ بہت ہو گیا آپا، اپنی آنکھیں کھولو اور اس بندے کو پرکھو۔ اگر اسے تم سے محبت نہ ہوتی تو وہ اپنی دنیا سے جا چکا ہوتا۔ وہ اب تک اکیلا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ تمہارے علاوہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں لانے کا خواہاں نہیں ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ وہ تم سے اب بھی سچی محبت کرتا ہے۔ کیا کمی ہے اسے لڑکیوں کی؟ نہیں آپا،
لڑکیاں مرتی ہیں اس پر، مگر ایک مرد کی محبت کی سچائی کا پیمانہ یہی ہے کہ وہ اتنی رنگینیوں کے باوجود اپنی اصل رنگ کو، اپنی اصل محبت کو نہ بھولے۔ تمہاری محبت کے رنگ اس کے وجود میں اب بھی پھوٹتے ہیں۔ وہ جب جب تمہیں دیکھتا ہے اس کی آنکھوں میں صرف تمہارا عکس ہوتا ہے۔ وہ رشتے کو جوڑنے کا خواہش مند ہے، تبھی تو ہر کسی سے معافی مانگتا پھر رہا ہے۔ صبغہ اسے ہر طرح سے قائل کرنے کو تیار تھی۔ مناب کے پاس کہنے کو اب کچھ بھی نہ بچا تھا۔ وہ کس کس رشتے کے لیے روتی؟ ماموں کے لیے، جنہیں اپنا سب سے بڑا خیر خواہ سمجھتی تھی، اور وہ اسے یوں دھوکہ دیں گے۔ وہ فاتح کے نام سے جڑے اپنے نام کو کبھی الگ کرنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ اپنی ضد میں اولاد سے تو ہاتھ دھو ہی رہے تھے، اسے بھی عمر بھر کی تکلیف سے دوچار کرنا چاہتے تھے، اور نہ صرف ماموں بلکہ اس کی اپنی ماں۔ یکدم ہی دروازہ کھول کر عارفہ اندر داخل ہوئی اور بولی، تم باہر سے اندر کیوں آئی؟ وہ حیرت سے صبغہ کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ دفع کرو اس منحوس کو۔ مناب سے پوچھتے ہی انہیں یہی سمجھ آئی کہ وہ فاتح کے آنے کی وجہ سے پریشان ہے، اور فاتح کے لیے ان کے لہجے میں نفرت تھی۔ وہ بولی، اس منحوس نے جو کچھ کیا، مگر آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کیا ماں؟ صبغہ نے تلخی سے کہا، کیا مطلب؟ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ انہوں نے صبغہ کو ڈانٹا تو وہ بولی، میں اپنی بکواس بند کر لیتی ہوں مگر اگر آپ یہ مان لیں کہ آپ نے ماموں کے ساتھ مل کر مناب سے خلا کے پیپر سائن کروائے ہیں۔ صبغہ کی بات پر وہ سن ہو کر رہ گئی۔ صبغہ؟ وہ دبے دبے لہجے میں غصہ کرتے ہوئے بولی، باہر بیٹھے انہیں مہمانوں کا خیال بھی تھا۔ چلیں ٹھیک ہے ماں، اگر میں جھوٹ کہہ رہی ہوں تو آپ ابھی میرے سر کی قسم کھا کر کہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ فاتح جھوٹا ہے اور آپ نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں۔ صبغہ نڈر انداز میں ان کے قریب جاتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں مناب، یہ غلط کہہ رہی ہے۔ عارفہ مناب کے قریب گئی، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے یقین دلانا چاہا، مگر ان کے لہجے کی لڑکھڑاہٹ ہی یہ بات بتانے کے لیے کافی تھی کہ ایسا کچھ ہوا ہے۔ مناب نے روتے ہوئے دھندلائی آنکھوں سے ماں کو دیکھا۔ دکھ، افسوس، کیا کیا نہیں تھا ان نظروں میں۔ صبغہ تلخی سے بولی، ماں آپ کا تو لہجہ ہی آپ کے سچ کی چغلی کھا رہا ہے۔ سمجھ صاحب بھی دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے حیران نظروں سے اندر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ اور تم دونوں رو کیوں رہی ہو؟ وہ حیران ہوتے مناب اور صبغہ کو روتا دیکھ رہے تھے۔ صبغہ نے تلخی سے آنسو پونچھتے ہوئے کہا، اپنی ماں کے کیے پر روئیں نہ تو اور کیا کریں؟ پوچھیں ان سے انہوں نے کیوں مناب کو فاتح بھائی سے الگ کرنا چاہا۔ پوچھیں ان سے کہ کیا گانا کوئی جرم ہے، اور اگر جرم ہے تو آئندہ ہم میں سے کسی کے گھر میں بھی گانے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر یہ جرم ہے تو شادی پر گانا بجانا گناہ نہیں۔ اگر یہ جرم ہے تو ایک ہفتے سے گھر میں ڈولے کیوں بج رہی ہے؟ اگر یہ جرم ہے تو… اس سے آگے وہ کچھ بھی نہ بول سکی، کیونکہ صبغہ کو اس کے آنسو نے مزید بولنے ہی نہ دیا۔ آنسو پیتے صبغہ پھر سے بولنے کی ہمت جمع کر کے بولی، ایک خواہش تھی نا اس شخص کی، مگر ماموں اور امی نے تو نہ جانے کون کون سے بدلے نکالے۔ آپ جانتے ہیں پاپا، انہوں نے اور ماموں نے مل کر خلا کے پیپرز مناب سے سائن کروا کر فاتح بھائی کو بھیجے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان دونوں کا ان سے رابطہ تھا۔ نہ صرف رابطہ تھا بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دنیا کے کس کونے میں رہتے ہیں، مگر اتنے سال ان دونوں نے فاتح بھائی کے لیے نفرت انڈھیلی ہمارے اندر، اس کے اندر۔ صبغہ نے مناب کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سمجھ صاحب تو حیران رہ کے یہ سب سن کر، اور پھر صدمے سے بولے، عارفہ؟ مگر عارفہ پریشان ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بے بسی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بولی، تو میں کیا کرتی؟ میری پھول سی بچی کو وہ بے درد ایسے چھوڑ گیا۔ جب اس سے پوچھا کہ گانا بجانا ختم کر دیا ہے تو اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ ماں ہوں، تکلیف تو ہوتی تھی اسے یوں تنہا دے کر، اس لیے شادی نہیں کی تھی اس کی کہ یہ شوہر کے فراق میں اپنی زندگی گزارے۔ عارفہ بیگم بھی اب پھٹ پڑی۔ صبغہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو ماں جب وہ اسے بلانے کی بات کر رہا تھا تب آپ دونوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ بس کر دیں امی، آپ اور ماموں نے دونوں نے ان سے ضد باندھ لی تھی، مان لیں اب۔ صبغہ تھک کر بولی، اور تم؟ میری رخصتی کے دار و مدار اب تمہارے فیصلے پر ہے آپا۔ آپ دونوں بھی سن لیں، جب تک یہ فاتح بھائی کو معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی میں یہاں سے رخصت نہیں ہوں گی۔ اس کے اٹل فیصلے پر مناب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ صبغہ یوں مت کرو میری جان،
نہیں آپا، اب بہت ہو چکا ہے، میں اب اور تمہیں کسی اور کے فیصلے کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گی، اپنی زندگی کا فیصلہ اب خود کرو۔ صبح اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکل چکی تھی، مگر کمرے کی دہلیز سے وہ باہر نہیں نکل سکی۔ ساکت نظروں سے کچھ فاصلے پر کھڑے غازی کو دیکھا۔ وہ اتنے پیارے شخص کو کس جرم کی سزا دے رہی تھی، یہ سوچتے ہی آنسو پھر سے اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ چند قدم آگے بڑھ کر اس کے قریب آئی اور بولی، یہ سب اس وقت بہت ضروری تھا، ان دونوں کا رشتہ بچانے کے لیے۔ ہمیں اگر تھوڑی سی قربانی دینی پڑ جائے تو کیا برا ہے؟ صبغہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے بتائے کہ وہ شخص اس کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے۔ وہ آج کا فیصلہ اسے دور ہونے کے لیے نہیں کر رہی۔ پلیز کسی غلط فہمی کو دل میں مت آنے دیجیے گا۔ میرے لیے آپ اور یہ رشتہ بہت اہم ہے، مجھے معاف۔ مگر غازی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا اور بولا، معذرت مت کرو۔ پہلی بار تو ان نظروں میں نے اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ مجھے آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں، اور میں اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، اپنے جان سے پیارے رشتوں کے لیے اگر کچھ دن یہ دوری سہنی پڑ بھی گئی تو ہم سہ لیں گے۔ صبغہ نے آنسو چھلکاتی آنکھوں سے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے غازی کے کندھے پر ہولے سے سر رکھ کر آنسو بہائے۔ پہلی بار اسے ایسا لگا کہ دنیا میں وہ واحد شخص اب غازی ہے کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے دکھ بھول سکتی ہے۔ اور غازی، وہ تو سانس روکے اس کی پیش قدمی پر حیران تھا۔ آنکھیں بند کر کے صبغہ کے وجود سے اٹھتی خوشبوؤں کو اس نے خود میں بسایا۔ یہ خود سپردگی کچھ دن کی دوری کے لیے زیادہ راہ ہے، تھینکس۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی غازی نے محبت سے اس کی سبیح پیشانی کو چومتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں کہا، تو صبغہ نے بھی اس کا شکریہ ادا کیا۔ صبغہ، اپنا خیال رکھنا، اسے تاکید کرتا غازی مڑ کر باہر کی جانب چلا گیا۔